ماں باپ سن لیں، کم سے کم 50 ماں باپ ایسے ہوں گے، کیسے؟ تھوڑی کڑوی بات ہے، برداشت کر لیو، سمجھے؟ کم سے کم 50 ماں باپ ایسے ہوں گے سید صاحب قبلہ جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہوگا۔ کتنا بھولا ہے، بڑا نیک ہے، سیدھا سجن، بڑا بھولا، بڑا بھولا، جوان بیٹیوں کو موبائل دے دی، کتنا بھولا۔ اس بھولے سے میں پوچھ رہا ہوں کیوں دیا بیٹی کو موبائل؟ بیٹی کی ٹرینیں چل رہی ہوں گی، بیٹی کے ٹرک چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، فیکٹری چل رہی ہے، جو موبائل کے بغیر ٹھپ ہو جائے گا پورا خاندان بھوکا مر جائے گا۔ بیٹی کو موبائل کیوں دیا ہے؟ کتنا سیدھا بھولا، مگر بھولا ہے اسی میں۔ ویسے مینڈے کاٹ کاٹ کے اتنی بڑی چھوڑی ہے، مینڈے کسی کی نہیں چھوڑ گیا۔ ذرا سننے کی بات ہے، بیٹیوں کو موبائل کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ اس کا کون سا کاروبار چل رہا؟ ہزاروں، میں کسی کی بہن بیٹی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، تمہاری بہن بیٹی تو میری بہن بیٹی، اسلامی رشتے سے، مگر اتنا بتا دو اسے ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے بندو، اگر 3 روٹی کھا رہا ہو 1.5 کی عقل تو رکھو۔ یہ واٹس ایپ چلائے گی کہاں؟ فیس بک چلائے گی کہاں؟ یوٹیوب چلائے گی کیا دیکھے گی؟ 50 لڑکیاں لڑکے ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، رات کے 12 بجے تک بات چیٹنگ چل رہی ہے، چیٹنگ، باپ کو پتہ ہی نہیں، ماں کو پتہ ہی نہیں، اور بعض اماں کو پتہ نہیں۔ تم دیکھ لینا یہ 3 مہینے کا جو ریچارج ہو رہا ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اس موبائل سے بگاڑ سنو، تمہارے یہاں پر دیکھ لینا، اگر شادی ہو تو 50 لڑکیوں، ایک کے بھی سر پہ دوپٹہ نہیں ملے گا، ایک کے بھی، وہ سیلفی لیتی ہوئی کھڑی ٹیڑھی، کبھی چٹیا کبھی آگے تو کبھی پیچھے، سیلفی لے رہی ہے، سیلفی مر گئی سیلفی میں، بار بار ٹیڑھی ہو گئی سیلفی لیتے لیتے، گر گئی تھی گملے پہ سیلفی کے چکر میں، گملے پہ گر گئی مگر پھر بھی لگڑا رہی ہے، سیلفی نہیں چھوڑ رہی ہے۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ اگر ہاں کسی کے بچے پڑھ رہے ہیں، ان پہ موبائل ہے اور وہ صحیح استعمال کر رہے ہیں، جیسے یہ علماء ہیں، ان کے لیے بڑا موبائل بہت کام کی چیز ہے۔ کیوں کام کی چیز ہے؟ انہیں قرآن دیکھنا تو موبائل میں لے لیں، حدیث دیکھنا تو موبائل میں لے لیں، کوئی معلومات کی چیز دیکھنا تو موبائل، جو انہیں پڑھنا، پہلے اتنی کتابیں لاد کے چلتے تھے ہم لوگ، اب خالی ایک موبائل رکھ لیتے ہیں، سب کچھ اسی میں۔ ایسے اچھا استعمال کرو اس کو۔ جو نوجوان ہے بعض تو لفنگا اسے پتہ ہی نہیں، بس اماں سے لڑا، بہن سے لڑا، ہیلو، اسی میں لگا پڑا، نہ کام کا نہ دھام کا، بال کر لیے وہی پتہ نہیں کس کی طرح، جیسے گدھا چر گیا گدھا۔ اب تو قینچی یہاں سے لگوا رہے ہیں، قینچی ادھر سے، ایک روڈ یہ جا رہا ہے کچھاگو، ایک جا رہا ہے ہلدوانی کو، گھٹنوں میں پھٹی ہوئی پینٹ ہے۔ پہلے لوگ الٹے کپڑے پہنتے تھے، کہتے پاگل ہے پاگل، اب تم نے الٹی بنیانے چل پڑی، پاگل تو وہی ہے۔ اور اتنی نیچی پینٹ پہنے گا، بعض کا نیکر اتنا سڑا ہوا نیکر، گریس لگا نیکر، اگر سب برابر سے نکل جائے تو ناک پکڑنی پڑے گی۔ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں جوان بیٹیوں کو موبائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج پتہ نہیں کتنے ایسے ہیں، یہی موبائل کی دین ہے۔ اگر ہماری بیٹی ہے اس کے پاس سیدہ فاطمہ کا ڈھنگ نہیں ہے، فلم بنانے والیوں کا ڈھنگ ہے، کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، کوئی بھی ہمارا ڈھنگ کلچر نہیں ہے۔ بولو ہے کیا؟ نہیں۔ اپنے حالات سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو
ٹائم بتائیے کیا ہوا؟ دو بتاؤ یار. اللہ خود فرماتا ہے مگر ہمارے قرآنوں کو اٹھا کے ایسے رکھ دیا ایسے 8 دن ہوتے ہیں قرآن نہیں کھلتا گھر. موبائل کا وہ اتار کے اس کا غلاف لفافہ اوپر کا جو کپڑے ہوتے ہیں کیا بول اسے روزانہ رگڑ رہی ہے, برش سے دھو رہی ہے, اسے ضرور صاف کر رہی ہے. اگر جو بہن پڑھ رہی ہے جو استعمال صحیح کر رہی ہے وہ کرے, بھائی جو صحیح کرتا صحیح کرے. لیکن ایسا نہیں ہے 10 روپے کماتا نہیں ہے اور 10,000 کا موبائل چلا رہے ہیں. اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ والے کی بارگاہ میں آئے ہو تو دل سنبھال کے آیا کرو. کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم. عزت سب کی عزت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح انسان کی پہچان یہی ہے جو کسی کی بھی بہن بیٹی کی عزت کو عزت سمجھے. اور نہ تو ایسا ہے اسلام یہ کہیں نہیں کہتا, اسلام کہیں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی بہن بیٹی کی عزت بچاؤ اور کسی دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت لوٹو. اسلام کہیں پوچھ رہے علماء سے, عزت سب کی عزت ہوتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ کبھی بھی کوئی کام ایسا مت کرو جس سے اسلام بدنام ہو. کبھی بھی کوئی قدم ایسا مت اٹھاؤ جس سے اسلام بدنام. اسلام تو وہ چیز ہے جو انسان کو سدھارتا ہے, سوارتا ہے, راستے پر لاتا ہے, کھانے کا ڈھنگ بتاتا ہے, پینے کا ڈھنگ بتاتا ہے, پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ بتاتا ہے, چلنے پھرنے کا ڈھنگ بتاتا ہے, زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتاتا ہے. صحیح معنی میں اگر اسلام کو اپنا لیا تو تمہارے گھروں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی, آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی, دل کا میل, کینہ, حسد, بغاوت, یہ ساری چیزیں نکل کے ختم ہو جائیں گی. تمہیں دیکھ کے لوگ کہیں گے واہ, جب مسلمان اتنا اچھا تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا, جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا, جب نبی کا غلام اتنا اچھا تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا. کتنے قسم کے لوگ ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں؟ وہیں آ جاؤ, یہی سے تو شروع ہوا تھا. کتنے قسم کے بولو, کچھ یاد رہے بھول گئے؟ کتنے قسم کے بولو؟ نمبر 1 منٹ میں بتا رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں, پھر ہماری آپ کی زندگی رہی کیونکہ مجھے دور جانا. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اچھا یہاں سے یہ صاحب ایک بات روک کے کہوں گا, بڑی پیاری بات ذہن میں آ گئی, ٹائم پہ بٹھاتے تو انشاءاللہ ہوتا سب کچھ, مگر سنو بڑی پیاری بات آ رہی سمجھ میں. تم یہاں مزار شریف پہ کیوں آئے ہو؟ دعا مانگنے, اسی لیے تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں. اور مجھے بتایا حضرت نے اور لوگوں نے, نور الدین منظر صاحب نے بھی جو میرے ساتھ میں کہ میں خود چلوں گا وہاں حاضری کے لیے. یہاں پہ اللہ والوں میں یہ نہیں کہ مفتیوں کی دعا قبول ہوتی ہے, ان کو جس پہ پیار آ جائے اسی کی دعا قبول ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنے لوگ اپنے دامن بھر کے لے کے جاتے ہیں, اسی لیے جاتے ہو نا بزرگوں میں, اجمیر شریف جاتے ہو, کلیر شریف جاتے ہو, ماریرا شریف جاتے ہو, کچھوچا شریف جاتے ہو, بلگرام شریف جاتے ہو, اور یہ ٹانڈا شریف جاتے ہو, سب جگہ جاتے نہیں جاتے ہو, اس لیے تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں. یہی تو وجہ ہے. مگر یار ایک بارگاہ میرا جی چاہتا, ایک بارگاہ میں بتا دوں جہاں پر تمہاری دعا قبول ہو, 100 کے 100% دعا قبول. اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا. بتا دوں, چلو گے, جاؤ گے, دور نہیں ہے وہ پاس نہیں ہے. ایسی بارگاہ جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول. اور دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل اتنی اچھی دوں گا نا تمہارے چہرے مسکرا جائیں گے. اور اس بارگاہ میں عورتوں کا جانا بھی جائز. سنو, نوٹ کرنے والوں کر لینا, لکھنے والوں پتہ بول رہا ہوں لکھ لینا. اور اب تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں, اب تو موبائل ہے کیچ کر لیو. پہلے لوگ کہتے تھے نیکی کر کنویں میں ڈال, اب وہ دور نہیں رہا. اب کیا چل رہا ہے, نیکی کر یوٹیوب پہ ڈال. ایک آدمی 2 کلو دال بانٹ رہا تو 10 جگہ فوٹو کھچوا رہا. اللہ کے بندے شرٹ تو بدل لیتا, شرٹ بھی وہی ہے. مگر سنو, ایک بارگاہ عرس پاک میں آنے والوں, ایک بارگاہ میں بتا رہا ہوں جہاں 100 کے 100% دعا قبول.
رہنے دوں؟ چلو اب کے تقریر میں بتاؤں گا. دیکھو کتنے بے قرار ہو. چاہ رہا ہو دعا قبول ہو جائے تمہاری. 100 کے 100% یاد کر لیو، بھولیو مت. وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بارگاہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ. کون سی بارگاہ بولو؟ وہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ. وہ ماں باپ کی بارگاہ ہے. اب سنو، اگر ماں باپ کو راضی کر لو گے، ماں باپ کی خدمت کر لو گے، جب یہ ماں باپ راضی ہو جائیں گے اور یہ اگر دعا کر دیں تو ان کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ میں نہیں کہتا، یہ نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں. کون آقا؟ جس آقا نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا. جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا. جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا. وہی نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کا دعاء النبی جی عن امتی ہی. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. تمہاری میری دعا اعلیٰ حضرت جیسی نہیں، تمہاری میری دعا دادا میاں جیسی نہیں، تمہاری میری دعا صابر پاک جیسی نہیں، تمہاری میری دعا غریب نواز جیسی نہیں، تمہاری میری دعا غوث پاک جیسی نہیں. ارے اس کی دعا ماں باپ کی دعا نبی کی طرح ہے. ماں باپ کی دعا نبی کی طرح ہے. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. آج کے بعد ماں باپ کو راضی رکھو گے؟ بولو وعدہ کرو مجھ سے، وعدہ کرو. جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے قبر پہ جایا کرو، کچھ بھی اگر یاد نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا کرو. کتنی مرتبہ بولو؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے کہا کرو اے اللہ اس کا ثواب میرے باپ کی روح کو عطا فرما دے. پورے قرآن کا ثواب ملے گا. اتنا تو کر ہی سکتے، اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اس سے گیا گزرا کوئی ہو سکتا. ایک آدمی میں نماز جنازہ پڑھانے گیا، لگے ہاتھوں بتا دوں، اس کے مٹی دینے کی دعا یاد نہیں تھی. میرے آگے کھڑا ہو گیا، اتنی دیر اس نے ایک لب مٹی لی اور 5 منٹ تک ہلتا رہا اور منہ چلاتا رہا، ہلتا رہا اور منہ چلاتا رہا. پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا. میں سمجھ گیا اس کے دعا یاد نہیں، کیونکہ اتنی لمبی دعا ہی نہیں. دعا کتنی چھوٹی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تینوں مٹی ہو گئی، تینوں مٹھی مٹی دے دی. مگر یہ 5 منٹ ہلتا رہا، پڑھتا رہا، سید صاحب ہلتا رہا، پڑھتا رہا، ہلتا رہا. میں سمجھ گیا. جب اس نے مٹی دے دی میں نے پکڑ لی، میں نے کہا دعا سناؤ. تو بولے آپ کون ہو؟ میں نے کہا جس نے نماز جنازہ پڑھائی تھی میں وہی ہوں. ارے بولے اچھا حضرت. بولے حضرت وہ میرے تھوڑی کچی آدھی یاد ہے. آدھی دیر اتنی دیر میں ہوئی اور پوری کتنی دیر میں ہوتی؟ میں نے کہا آدھی سنا. اب وہ بھی پھنس گیا. میں نے کہا جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ. پھر میں نے اس کو بتایا تو اللہ کے بندو یہ دین سیکھو، اسلام سیکھو، علماء کے قریب جاؤ، اماموں کے قریب جاؤ، اچھی باتیں سیکھا کرو. خالی ہو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں. ماں باپ کا نافرمان جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی. دوسرا ومنان احسان کر کے احسان جتانے والا. تیسرا ومکذب بقدر تقدیر کو جھٹلانے والا. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. پیارو